السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے نظام وراثت کی تقسیم کی تفصیلات کا ہمارا دوسرا حصہ ہے۔ ہمارے دین کے دیگر بہت سارے پہلوؤں، حصوں، عبادات، جس میں جسمانی عبادات بھی شامل ہے، بدنی عبادات شامل ہے، مالی عبادات شامل ہے، تو اس عبادت کی حیثیت کیا ہے اور پھر اس کی درست تقسیم کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی ایک تو مطلق وراثت کی تقسیم کی اہمیت کیا ہے اور پھر اس کی درست تقسیم کی۔ وراثت کی تقسیم قرآن و سنت کے روح سے فرض حکم کا درجہ ہے۔ ہم قرآن کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کی درست اور پوری تقسیم پہ اجر کا ذکر کیا ہے، اور تقسیم پوری نہ کرنا یا سرے سے تقسیم نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حدود اللہ کی مخالفت ٹھہرایا، اور حدود اللہ کی مخالفت کا نتیجہ انتہائی امناک ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے وراثت کی درست تقسیم کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، کہ جو لوگ وراثت کو درست تقسیم کرتے ہیں ان کو انعام ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ان حدود کی اطاعت کی، ان حدود کا خیال رکھا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اب حکم تو قرآن حکیم کا ہے، اسے قرآن نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ٹھہرایا اور اس کو حدود اللہ کہا، اور جو ان فعل کو سر انجام دیتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ وہ جنت اس کو ملے گی جس کے اندر نہریں بہتی ہے، اور یہ جنت عارضی نہیں مستقل ملے گی، اور یہ فوز عظیم ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے جنت۔ گویا جنت کو انعام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو وراثت کو درست تقسیم کرتے ہیں، اور جو وراثت کو درست تقسیم نہیں کرتے ان کو جس المناک سزا کا ذکر قرآن حکیم فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور ان حدود کو توڑتے ہیں، پلانگتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے قائم کیے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، اس کے لیے وہ آگ، یہ آگ بھی ہمیشہ والی، اور اس میں انتہائی توہین آمیز عذاب ہوگا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا سے تو چلا ہی جاتا ہے بندہ، لیکن وراثت کی درست تقسیم نہ کرنے کے نتیجے میں یا درست تقسیم میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کے نتیجے میں وہ آخرت میں سخت ترین عذاب کا استحقاق حاصل کر لیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ آیت بہت ڈرانے والی ہے اس لحاظ سے کہ وراثت کی تقسیم ہم کریں، پورا کریں اور درست کریں۔ وراثت کی درست تقسیم کی اہمیت کا اندازہ ہم ایک اور پہلو سے کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم مختلف عددوں کا ذکر کرتا ہے، اور قرآن جب عدد کا ذکر کرتا ہے ہماری عام زبانوں میں تو عدد خاص ہوا کرتا ہے، یعنی اگر 3 ہے تو تین کو کہا جاتا ہے، پونے 3 کو 3 نہیں کہتے، 3.25 کو بھی 3 نہیں کہا جاتا، یا اگر ہم نے کوئی لین دین کرنا ہو تو جو متعین عدد ہے وہ واضح ہوتا ہے، ہمیشہ عدد میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ جیسے
سنت نے ہمیں نمازوں کی تعداد اور رکعت کی تعداد سکھائی، اور ہم سب ان فرائض پر عمل پیرا ہے۔ کبھی ہم نمازوں کو 5 کے بجائے 4 کا تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عدد 5 متعین ہے۔ کبھی ہم نمازوں کی رکعتوں میں، یعنی فجر کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، ہم کبھی یہ نہیں کرتے کہ ہر عصر کے 4 کے بجائے 2 پڑھ لیتے ہیں، یا مغرب کی 3 کے بجائے ذرا جفت تعداد برابر کرتے کرتے ہم اس کو بھی 4 کر لیں، جب باقی 2 یا 4 ہے تو یہ 3 کیوں رہے، اس کو 4 کر لیں۔ ہم میں سے کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا۔ اس طرح روزوں کی تعداد مہینے کی متعین ہے۔ ہم سب مانتے ہیں کہ اگر ہم ایک روزہ کم کر لیں، یا دن میں طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک روزے کا وقت ہے، اگر ہم درمیان میں 1 گھنٹہ کم کر لیں تو ہم کہتے ہیں روزہ نہیں ہوا۔ اس طرح ہم نصاب زکوٰۃ کہ وہ 2.5% ہے، اس میں کسی کمی کے قائل نہیں ہے۔ اور حج کے ایام یا حج کے مہینے اور حرمت والے مہینوں کی جو تعداد قرآن حکیم نے ذکر کی ہے، ہم اس میں کمی بیشی کو تسلیم نہیں کرتے، کہ کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یہ وحی کی بنیاد پر طے شدہ امور ہے۔ اس طرح ہم حج کے دوران کنکر مارتے ہیں تو ہم کنکروں کی تعداد پورے رکھتے ہیں، ہم ایام تشریق کی تعداد پوری رکھتے ہیں، ہم عرفات میں گزارے ہوئے وقت ان سب کو ہم مینٹین رکھتے ہیں کہ یہ احکام خداوندی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ جہاں جہاں قرآن حکیم نے یا سنت نے کسی عمل کے سر انجام دینے کے لیے عدد ذکر کیا تو عموماً وہ عدد 1 سے شروع ہوتا ہے، 2 3 یعنی آگے بڑھتا ہے۔ لیکن وراثت کے جو عدد قرآن حکیم نے بتائے اس میں تو 1/2 یعنی نصف، 1/3، 1/4، 1/8 یعنی عددوں کے تقسیم تک نصف اور نصف سے کم کی تقسیم بتا دی گئی۔ اور یہ اصول ہم جانتے ہیں کہ عدد جتنا چھوٹا ہوتا جائے گا اتنا متعین ہوتا چلا جاتا ہے۔ عدد اگر کثیر ہو، زیادہ ہو، جیسے ایک حدیث میں 72 کا عدد آیا ہے تو اس سے ہم کثرت مراد لے سکتے ہیں، جیسے کہ ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ 20 مرتبہ بتایا، تو اس میں کثرت میں عدد متعین مراد نہیں ہوتا۔ لیکن عدد قلیل جب ذکر ہو تو اس میں متعین ہوتا چلا جاتا ہے، جس کو ہم اصول فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ عدد خاص ہوتا ہے۔ اب قرآن حکیم نے بقیہ جتنے بھی عددوں کا ذکر کیا ہے اس میں سب سے زیادہ تعداد عدد کے تفصیلات کے ساتھ وہ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 11 اور 12 ہے، جس میں ذوی الفروض کے حصے قرآن حکیم نے بتائے۔ تو عددوں کا یہ ذکر اس بات کی علامت ہے کہ اس تقسیم کی اہمیت کیا ہے۔ یعنی جیسے ہم کوئی نماز میں 1 رکعت کم نہیں کر سکتے، اس طرح ہم وراثت تقسیم کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ معاشرتی لحاظ سے جسمانی عبادات ذرا آسان ہوتی ہے، اس پہ ثواب کی زیادہ توقع ہم کرتے ہیں، اور جو مالی عبادات ہے خصوصاً مال دینے اور تقسیم کرنے کے، وہ ذرا مشکل کام ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے جب عددوں کا اتنی کثرت سے ذکر کیا اور جب رشتوں کے یعنی افراد کا تعین کے ساتھ ذکر کیا، یعنی ذوی الفروض کا جو ذکر کیا،
اس میں بھی بنیاد یہ ہے کہ یہ ضروری اور لازمی رشتہ دار ہے اور ان کے یہ متعین حصے ہیں جس کو آپ اسی طرح پابندی کے ساتھ پورے اور مکمل ادا کریں گے جتنے کہ پابندی کے ساتھ اور مکمل طور پر ہم روزے رکھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں روزانہ کے، ہم نمازوں کی رکعتوں کو اس طرح متعین رکھتے ہیں، ہم حج کے دنوں کو متعین رکھتے ہیں، اسی طرح ہم وراثت کے ان حصوں کو بھی متعین رکھیں گے۔ بحیثیت ایک انسان کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ وراثت کے حصوں میں کوئی کمی بیشی کرے۔ اس لیے فقہی لحاظ سے شرعی اصطلاح کے طور پر وراثت کے تقسیم کو فرض عین کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ فرض عین ہے، بالکل اس طرح فرض عین ہے جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض عین ہے۔ جب بھی کوئی صاحب استطاعت ہوگا جس کی بھی وراثت جب وجود میں آئے گی تو وراثت کا تقسیم فرض ہوگا۔ تمام اولاد پر، ذمہ داروں پر اور معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی ادائیگی میں اپنی کاوشیں شامل حال کرے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں یہ فرض عین ہے تو ہم گویا فرق ہو رہا ہے فرض کفایہ میں سے، یہ نہیں کہ چند لوگوں نے ادا کر دیا یا ورثہ میں سے ایک کو دے دیا تو بقیہ کی طرف سے حصوں کی ادائیگی ہو گئی۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم پورا کا پورا ہر حال میں سب کی طرف سے ادائیگی لازمی ہے۔ کوئی ایک وارث بھی اگر رہ گیا تو بقیہ ہونے والی ادائیگیوں کے باوجود ابھی فرض عین اپنے ادائیگی تک نہیں پہنچا ہے، انہیں پھر بھی انسان گناہ گار رہے گا۔ اور اس میں سب سے افسوسناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس نے پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے محنتیں کی تھی وہ تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی اولاد جب یہ تقسیم نہیں کرتی یا رکاوٹ ڈالتی ہے تو وہ در حقیقت اپنے اس بزرگ، اپنے والد یا جو بھی رشتہ دار ہے اس کے آخرت میں اگر اس نے کوئی خود حصہ اس میں ملایا ہو، رکاوٹ ڈالی ہو، تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ اور اگر بالفرض کسی شخص سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کی ورثاء کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ وراثت کو درست تقسیم کر کے اپنے بزرگ، اپنے والد کو اس اخروی سزا سے، اخروی عذاب سے، اخروی تکلیف سے بچا لے۔ باوجود اس کے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ ایک عجیب پہلو وراثت کے علم یا تقسیم کا یہ ہے کہ یہاں اچھے اچھے دیندارانہ خاندانوں میں بھی وراثت کی درست تقسیم یا وراثت کی تقسیم کی اہمیت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کی درست تقسیم پر فوز عظیم یعنی جنت، اور غلط تقسیم پر یا تقسیم نہ کرنے پر عذاب مہین جہنم کی آگ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وراثت کی درست اور مکمل تقسیم کی توفیق عطا کر کے ہمیں جنت کا مکین بنائے، ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ہمارے آنے والی نسلوں کے ساتھ، اور ہمیں عذاب مہین جہنم کی عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔